بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 185 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 3 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرتے ہوئے مفسر کریم کے کلام کی تشریح و توضیح کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحوها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں زنا کی ایک سزا کا ذکر ہوا جو جسمانی اور قانونی اور شرعی ہے. اس سزا کا جاری کرنا عدالت کا کام ہے. اب ان آیات میں زنا کی دوسری سزا کا ذکر ہے جو روحانی اور معاشرتی ہے، یعنی زناکاروں کو معاشرہ میں ذلت کا مقام ہے اور یہ سزا جاری کرنا خاندان کے شرفاء کا کام ہے. اس سزا میں یہ بتایا گیا کہ زنا اور بدکاری یہ مثل شرک گندگی ہیں اور مومنین کے اوپر حرام ہیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحوها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے عقد نہیں کرتا، یعنی نکاح نہیں کرتا، اور زانیہ بھی سوائے زانی مرد کے یا مشرک مرد کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے مناسب وہی ہے جو مذکور ہوا. اور یہ کہ زانیوں کا نکاح مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. اور یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب فقراء مہاجرین نے یہ ارادہ کر لیا کہ زوانی مشرکات سے نکاح کریں، اور حال یہ ہے کہ وہ مالدار تھی تاکہ ان پر وہ خرچ کریں. کہا گیا ہے کہ تحریم انہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ عام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے قول وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کے ذریعے یہ تحریم منسوخ کر دی گئی ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. اے مسلمانوں، یہاں سے بتا رہے ہیں الزانی لا ینکح یتزوج الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحوها الا زان او مشرک. اے مسلمانوں، تا قیامت اسلامی معاشرے کو درست رکھنے کے لیے یہ فرمان جاری کیا جا رہا ہے کہ زنا کا عادی مجرم زناکار مرد عادتاً مشابہتاً اپنی ہم مثل اور مشابہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے، اور ایسا ہی نکاح قائم بھی رہ سکتا ہے، یا مشرکہ عورت سے نکاح قائم کرے، کیونکہ مشرکین کو کسی بھی بدکاری سے کوئی عار یا شرم نہیں ہوتی.
یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، اور عادی مجرمہ زانیہ عورت سے بھی اسی جیسا زانی مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرے، وہی ایسے نکاح کو برداشت کر سکتے اور نبھا سکتے ہیں، اور مناسب بھی یہی ہے کہ عابدی زانی کسی شریف زادی نیک متقیہ مومنہ سے رشتہ نکاح قائم نہ کرے، اگرچہ عورت مرد نسباً ہم کفو ہوں، نہ کوئی نیک خاندان والے اپنی نیک بیٹی کو کسی زانی شرابی بدمعاش سے بیانے بیوی بنانے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر نیک و بد کی اس طرح تعلق داری بنائی گئی تو ارد گرد کے ماحول معاشرے میں بھی بے غیرتی پھیلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ بدکاری کے عادی مجرم اپنی عادت کی وجہ سے اتنے فحاش اور بے حیا ہو جاتے ہیں کہ انسانی اخلاقی ایمانی شرم و حیا تک باقی نہیں رہتی۔ گندی گالی گلوچ ان کے لیے ایک عام اور معمولی بات ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی اولاد بھی بے حیا، آوارہ اور بد چلن ہو جایا کرتی ہے، تو اس لیے حکم فرما دیا کہ مناسب ان دونوں کے لیے یہی ہے کہ جو مرد زانی ہے وہ زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے، اور جو عورت زانیہ ہے وہ زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کر لے، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں جو ذہنیت ہے، عادتیں ہیں، وہ آپس میں ملتی ہیں۔ یہ جیسے باہر ہوں گے چار دیواری میں بھی ویسے ہی رہیں گے۔ ممکن ہے کہ دونوں توبہ کر کے نیک بن جائیں، یا پھر ان کی اولاد بھی انہی کے جیسی بے غیرت ہو، یا پھر یہ پردہ نشین ہو جائے، سڑکوں بازاروں میں بے پردہ اور آوارہ آ جائیں۔ کم از کم پاکیزہ ماحول کو گندہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح نیک خاندان کا برا داماد پورے خاندان کی بدنامی کا باعث ہوتا ہے، بلکہ خاندان کو بھی خراب کرنے کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح نیک خاندان کی بدکارہ بہو بھی خاندان کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے کہ آوارہ و بدمعاش داماد کی صحبت بد سے خاندان کے نوخیز جوان خراب ہو سکتے ہیں اور ورگلائے جا سکتے ہیں، اور شریف خاندان کی نوخیز بیٹیاں سہیلیوں کو بھی بدکار بہو کی صحبت و مجلس ورگلا اور خراب کر سکتی ہے۔ دنیا میں صرف دین اسلام نے ہی معاشرے ماحول سے ہر قسم کی بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی کو نہ صرف برا سمجھا اور روکا، بلکہ سخت سزاؤں، محاسبوں اور گرفتوں پابندیوں کے ذریعے برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ لا ینکحو والے معاشرتی اصول و ضابطے بنا کر ہر نیک خاندانی ماحول کو ذلیل حرکتوں، دنیاوی اخروی ذلتوں سے بچا لیا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور زوانی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ان آیت مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب فقراء مہاجرین جو تھے انہوں نے پسند کیا کہ وہ مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ وہ نکاح کر لیں، اور وہ کافی مالدار تھیں مشرکین کی جو عورتیں تھیں، تاکہ وہ ان صحابہ کرام کے اوپر خرچ کریں، تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے حوالے سے قول یہ کرتے ہیں کہ یہ تحریم جو ہے یہ فقط ان صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھی، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کی جو آیت مقدسہ ہے اس کے ساتھ یہ والا حکم جو تھا حرم ذالک علی المؤمنین کا، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ شان نزول کے حوالے سے ذکر کچھ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی مکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں ہوتے، تو حضرت مرثد رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر مکہ مکرمہ جاتے، اور اس گھر سے جس میں مسلمان قیدی ہوتے ایک دو قیدی چھڑا کر بھگا کر لے آتے اور مدینہ منورہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیتے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک بار مکہ مکرمہ گئے اور بستی سے باہر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے، رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ رات چاندنی تھی، جب رات ہوئی ابھی وہ لوگوں کے سو جانے کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ کسی مکان کے بیرونی برآمدے میں سے ایک نوجوان عورت جو آپ کی پرانی محبوبہ تھی، اس کا نام عناق بنت حائل تھا، ادھر سے گزری۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص چھپا بیٹھا ہے، وہ نزدیک آئی تو حضرت مرثد تھے، پہچان لیا اور پوچھا کیا تو مرثد ہے؟
حضرت مرسد بولے ہاں، تو وہ خوش ہو کر بولی آج تم میرے مہمان برو، اور دعوت گناہ بھی دے دی اور دعوت نکاح بھی، اور بہت سارا مال بھی دینے کا وعدہ کر لیا، پرانے وعدے بھی یاد دلائے، مگر آپ نے سب کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میں مسلمان ہوں اور اسلام میں بدکاری حرام ہے، میں اب تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ اوناق کو بہت غصہ آیا اور اس نے شور مچا دیا کہ لوگوں دوڑو پکڑو، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے قیدی بھگا کر لے جاتا ہے۔ قریبی گھروں سے چند آدمی نکلے، دوڑے تو آپ بھاگ کر ایک قریبی غار میں چھپ گئے، تلاش کے باوجود کسی کو نہ ملے، لوگ تھک کر واپس ہوئے۔ کافی دیر بعد آپ نکلے اور بستی مکہ میں آ کر جس آدمی کو آپ چھڑانے آئے تھے کامیابی سے چھڑا کر مدینہ منورہ لے آئے۔ پھر ایک دن آپ نے یہ سارا واقعہ حضور نبی کریم کی گوش گزار کیا اور اجازت چاہی، کیا میں اوناق سے نکاح کر لوں؟ وہ بھی خواہش مند ہے، دولت مند بھی ہے، میں غریب ہوں، کسی اور عورت سے نکاح کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اس طرح اور بھی نادار نوجوان مسلمانوں نے اپنی اپنی مکی مشرکہ محبوباؤں سے نکاح کی اجازت چاہی۔ اس وقت پھر یہ سورہ نور کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں اور 3 قانونی مسائل بتائے گئے کہ کوارا مرد عورت کے زنا کی سزا، اور دوسرا مسئلہ مشرکہ عورت سے نکاح مسلم کی حرمت، اور تیسرا مسئلہ تہمت زنا لگانے کی سزا۔ اور نادار مسلمانوں کو کچھ دن صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی کہ عنقریب حالات درست ہوں گے، غربت دور ہو جائے گی، مسلمان عورتوں سے نکاح بھی ہو جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ الزانی لا ینکح کی پوری آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، تا قیامت نافذ العمل ہے، اور یہ حکم نہیں بلکہ استحبابی اور اخلاقی علامت مومنوں و مومنات ہے، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا یہ آیت منسوخ ہے، اس کے ناسخ میں 3 قول ہیں، یا سورہ نساء کی آیت نمبر 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یا پھر سورہ نور کی آیت وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یا پھر یہ اجماع صحابہ سے منسوخ ہے۔ مگر یہ تینوں قول غلط ہیں۔ اجماع صحابہ سے تو کوئی آیت یا حدیث نبوی منسوخ ہو سکتی ہی نہیں، بلکہ ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ ناسخ آیت یا حدیث یا صرف آیت یا حدیث ہی ہو سکتی ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 بھی ناسخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایاما آزاد یا مسلم لونڈی غلام کا نکاح بھی زانی زانیہ مشرکہ سے ممنوع ہے۔ ایسے ہی فَانْكِحُوا مَا طَابَ میں بھی نیک متقیہ مومنہ عورتیں ہی مراد ہیں۔ نیز ناسخ و منسوخ کے لیے یہ قاعدہ کلیہ کہ آیت منسوخہ کا نزول پہلے ہوتا ہے، ناسخ کا بعد میں ہوتا ہے، مگر سورہ نساء کا نزول پہلے ہے اور اس کا نمبر 92 ہے، اور سورہ نور کا نزول بعد میں ہوا اور اس کا نمبر 102 ہے۔ منسوخ بعد میں نہیں ہو سکتی کیونکہ نزول ہی تو ناسخ ہوتا ہے۔ تو ایسے جاہلانہ جو اقوال ہیں یہ ان سے گمراہیاں اور گستاخیاں پھیلتی ہیں۔ لا ینکحو اور لا ینکحوہا کے معنی میں 4 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں انسانوں کی فطری طبعی مزاجی ایمانی عادت و مناسبت بتائی گئی ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ نفی بمعنی نہی ہے، لہٰذا معنن و حکمن یہ جملہ انشائیہ ہے، یعنی خبردار نکاح نہ کرے۔ اور تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ بعض نے کہا یہاں جواز اور عدم جواز کا قانون اسلامی بتایا جا رہا ہے، یعنی زانی کا نکاح اس کی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے ہی جائز ہے، ایسے ہی زانیہ سے صرف اس کا زانی ہی نکاح کرے یا پھر کوئی مشرک نکاح کر لے، متقی مومن اور مرد و عورت کو جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا قول اس میں یہ کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ نکاح بمعنی وطئیہ نہ کہ عقد نکاح۔ دونوں جگہ لا ینکحو کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں یہ مضارع منفی ہے اور بعض کی قراءت میں یہ فعل نہی ہے۔ حرمہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، بعض کی قراءت میں ماضی مطلق مجہول ہے اور یہی درست ہے،
اور بعض کی قراءت میں حرما ماضی مطلق معروف ہے۔ حرما کے معنی میں 3 قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا حرام کر دیا گیا، اور بعض نے کہا مکروہ تحریمی کر دیا گیا، اور بعض نے کہا مکروہ تنزیہی ہے۔ مشرکتن کی مراد میں 3 قول ہیں، اکثر نے کہا بت پرست عورتیں تا قیامت، اور بعض نے کہا عرب کی عورتیں جو طوائفہ ہیں، اور بعض نے کہا مکہ مدینہ کی مشرکہ محبوبائیں مراد ہیں۔